السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 38 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے انسانوں کو خطاب کیا ہے، تم اپنے رب کا انکار کیوں کرتے ہو، کیسے کر بیٹھتے ہو، جبکہ اسی نے تم کو پیدا کیا اور تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین خالق ہے اور اس کے علاوہ دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، لیکن انسان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، سمجھ عطا کی ہے، وہ اپنے رب کا انکار کر بیٹھتا ہے، جبکہ ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، مگر انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، بلکہ انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا انکار کرتی ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، جبکہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انکار کرنے والوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر بیٹھتے ہو، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اپنی پیدائش سے پہلے تم کیا تھے؟ مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ فأحیاکم، اس سے تم کو زندہ کیا، پہلے ہم مردہ تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ کیا، ہمارے اندر جان ڈالی۔ انسان کی شروعات یا انسانی تخلیق کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ منی کا قطرہ باپ کی پیٹھ میں ہوتی ہے، منی کا قطرہ پیٹھ میں ہوتا ہے، پھر وہ رحم مادر میں ٹپکتا ہے، یعنی اب وہ زندہ نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ رحم مادر میں نطفہ 4 مہینہ ٹھہرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس میں جان ڈالتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم مردہ تھے، تم اللہ کا انکار کیسے کر بیٹھتے ہو؟ فأحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی دی، تم کو جان دی، تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہی رب تم کو موت دے گا۔
وہی رب تم کو موت دے گا۔ جس نے زندہ کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہی تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ موت ہو گئی، ایسا نہیں کہ آدمی مر گیا تو ختم، حساب و کتاب بھی ہے، جزا اور سزا بھی ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور زندہ ہونے کے بعد اسی رب کی طرف تم کو واپس کیا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ کس لیے بھیجا جائے گا؟ حساب و کتاب کے لیے، کہ تم نے دنیا کے اندر تم نے کیا کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، جزا اور سزا کے لیے۔ اچھا کام کیے ہو تو اچھے عمل کا اچھا ٹھکانہ اور اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برائی ہے، نافرمانی ہے، ظلم ہے، بغاوت ہے، نافرمانی ہے، تو اس کا بھی انجام ہے، اس کی سزا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو متنبہ کیا کہ تم اپنے رب کا انکار کیسے کر بیٹھتے ہو، جبکہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی دی، تم کو زندہ کیا، اور پھر ایک وقت تک تم کو دنیا میں باقی رکھا، اور پھر اس کے بعد تم کو موت دے دی، اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، بچ کے کہیں جاؤ گے نہیں، بچ کے کہیں جاؤ گے نہیں۔ لہذا جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، ہم کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور اپنے کیے ہوئے کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اپنے رب پر ایمان رکھنا چاہیے، اپنے رب پر ایمان رکھنا چاہیے، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے رب کا خوف پیدا کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ایسی نیکیوں کے ساتھ، ایسے اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور ایسے گناہ لے کر کے ہم رب کے دربار میں نہ جائیں جس سے اس کا غضب ہو، اس کا قہر ہو، اور پھر وہ ہم کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ رسوائی کی بات ہوگی۔ جب یہ طے ہے کہ حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، تو پھر ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور خوف کھانا چاہیے، اور ایسی نیکیاں کرنا چاہیے، ایسے اچھے اعمال کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ آسانی عطا کرے، جنت عطا کرے، جہنم سے نجات دے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے والا ہے، اس کے باوجود بھی ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، نافرمانی کرتے جائیں، ظلم کے بعد ظلم کرتے جائیں، شرارت کے بعد شرارت کرتے جائیں، گناہ کے بعد گناہ کرتے جائیں، تو پھر یہ انتہائی قسم کی حماقت ہوگی، یہ جہالت ہوگی۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ ہم کو ہماری موت کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے پیدا کرے گا، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کریں، جنت حاصل کرنے کی فکر کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی آگ سے ہم کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔